کا قرب تو سب کے لیے ضروری ہے. اس کا تو حج کے ساتھ نہیں ہے کہ صرف اس کے ساتھ تعلق ہے. وہ تو ایک فرض جن کے پاس پیسے ہیں صحت ہے وہ چلو ادا کرنے چلے گئے. تو حج جو ہے وہ 5 دن ہوتا ہے. 5 دن ان کے لیے ادھر منا مزدلفہ عرفات میں وہ گزارتے ہیں. تو وہ حج ان کا ہوتا ہے. تو جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے ان کے لیے اللہ پاک نے سمجھ لیں 10 دن رکھے ہوئے ہیں. 10 دن ذی الحجہ کے کہ یہ نہیں جا رہے ان کو اور زیادہ سمجھ لیں دن اور راتیں اور برکتیں بھی ان کو مل رہی ہے کہ یہ بھی ان کے لیے بھی کوئی کسی قسم کی محرومی نہیں ہے. تو اب یہ لگ ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہ کریں. وہ تو حج کے جو 5 دن ہیں وہ تو ان کے لیے ہیں جو چلے گئے. تو وہ تو انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے جو گئے ہوئے ہیں. لیکن جو ہے آپ نے سوچنا ہے میرے لیے تو 10 دن ہے. اور 10 دن حاجیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ حاجی بیچارے بھوک میں پیاس میں کب مئی جون کی گرمی ہے وہاں مینا میں کسی کو کوئی خیمہ مل رہا ہے, کسی کو پنکھا, کسی کو اے سی, کسی کو نہیں, ادھر پھر چلنا اتنا لمبا. تو اس لحاظ سے تو یہ جو لوگ ادھر رہ رہے ہیں ہے بھی 10 دن ان کے پاس, یہ تو بالکل آرام میں مطلب ہے کہ یعنی آپ گھر کے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہر رات جو ہے ان کی اس دنوں کی ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر. ویسے رمضان آتا ہے تو پوچھتے ہیں کب ہوگی, کون سی رات ہے, پتہ چل جائے ہم یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو چلو یہ 9-10 راتیں آپ کو پہلے ہی مل گئی کہ ان کی جو فضیلت ہے. دن جو اتنے فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی دن میں اللہ پاک کو اتنے عمل پسند نہیں جتنے یہ جو 10 دن ہیں. تو اب اعمال کا بھی درجہ وہ کہاں اونچا چلا گیا اور رات کا بھی. تو اس لیے جو ہے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے اور محنت زیادہ آسان ہے کہ یہ گھر میں ان کو جانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے حج کا ثواب لینا ہے تو کئی طریقے ہیں, لیکن وہ کتنی محنت کے بعد وہ حج کا ثواب وہ بھی قبول ہوتا ہے یا نہیں یہ تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے. جو یہاں والے ہیں صبح عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو ساری رات عبادت کا ثواب ان کو ملتا ہے. صرف 2 نمازیں پڑھی ہیں اور رات ساری عبادت کا. اس کے بعد فجر کے بعد حج کا ثواب لینا ہے تو آدھا گھنٹہ بیٹھیں, فجر کی نماز پڑھ کے مسنون اذکار پڑھیں, ذکر اذکار, تلاوت قرآن. سورج چڑھ جائے تو 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد 2 نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ. حج بھی نہیں بلکہ مقبول حج, یعنی حج ایسا کیا ہو کہ جو قبولیت کو پہنچ جائے, جو اس کا ثواب ہوتا ہے وہ اس کے ذمے میں لکھ جاتا ہے. اور عمرہ تو اب جو ہے کہاں محرومی, میرے پاس پیسے نہیں میں نہیں جا سکا, میرا بڑا دل کرتا ہے. دل آپ کا کیا کرتا ہے کہ بھئی جو یہاں یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے, یہاں تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ نفس کی کوئی شر ہے یا نفس کا کوئی فریب ہے جس میں بندہ ہے. وہ اللہ تو وہ جو کعبہ میں کے پاس ہے وہی اس مسجد میں بھی ہے. وہاں جانا فرض نہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں, کر لیا ہے. یہاں آنا تو آپ کے لیے نماز تو فرض ہے, نماز سے پڑھنا سنت ہے. تو بھئی کیا ہے یہ پھر گڑبڑ ہے, اس بندے میں گڑبڑ ہے. اس کو پتہ ہے اگر حج کا ثواب لینا ہے تو حج بھی اس کے لیے حاضر ہے, حج بھی ثواب اور جو ہے وہ یہ چیزیں. دوسرا نبی علیہ السلام فرمایا کہ والدین کے چہرے کی طرف محبت ادب کی نگاہ بھی حج کا ثواب رکھتی ہے. تو خود سوچ لے پھر یہ اس سے بھی آسان, اسے بھی جو ہے وہ یہ چیزیں. تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی جو رحمتیں لامحدود ہیں, کوئی بندہ بھی محروم نہیں رہتا اس سے. جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ حج نہیں کر سکتا, وہ اس طرح حج کر لے. جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح کے وقت یہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو غلام ایک بندہ خرید کے اس کو آزاد کر دینے کا ثواب اپنا ملتا ہے.
تو اب کیا کمپلین ہے جی، میں پیسے نہیں ہیں، میں لاکھ پتی نہیں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. تو کسی کے لیے کوئی محرومی نہیں، کوئی بندہ بھی محروم نہیں اس میں. تو یہ ہے کہ آپ اس کی پھر جو ہے شرکت کر رہے ہیں، قربانی میں شرکت کر رہے ہیں. قربانی کا جیسے میں نے عرض کی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے دل میں آپ کی کتنی قدر ہے. کسی کو وہ سونے کا تحفہ دیتا ہے، کسی کو پیسہ دیتا ہے، کسی کو خوشبو دیتا ہے، کسی کو جو ہے وہ بندہ عطر دیتا ہے، کسی کو کوئی اور دیتا ہے. جو ہے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ بھئی خوشبو کا تحفہ کوئی رات، یہ ایک عام چیز ہے، یہ ظاہر ہے وہ بندہ محبت کی وجہ سے دے رہا ہے. لیکن جو ہے تحفہ بتاتا ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کی آپ کے دل میں کیا قدر و قیمت ہے، ٹوٹلی پورا کر رہا ہے. تو ہدیہ، یہ جو یعنی قربانی جو ہے یہ ایک تو تحفہ ہے بندے کی طرف سے. دوسرا اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نزدیک اپنی قدر و قیمت کیا، اپنی جان کی کتنی قیمت ہے، ویلیو ہے، اور اللہ جل مجدہ کی ویلیو، قدر و قیمت دل میں کیا. یہی اللہ پاک نے فرمایا کہ بات گوشت اور خون کی نہیں ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. بات یہ ہے کہ قدر اور اللہ کی جو یعنی قدر اور اللہ جل مجدہ کی ویلیو آپ کے دل میں ہے، وہ تقوی جو ہے فرمایا دیکھنا تو یہ ہے. تو وہ بندہ خود دیکھ سکتا ہے کہ وہ کتنی ویلیو دے رہا ہے. اب جو بندہ اللہ جل مجدہ کو زیادہ قدر سے دیکھتا ہے، اپنے بھی قدر وہ کرتا ہے، تو وہ تو کوشش کرے گا کہ مجھے اعلیٰ چیز دیکھے نا. اپنے لیے بعض بندہ چیزیں لینے جاتا ہے، وہ کپڑے لیتا ہے، کہتا ہے اعلیٰ ملے، سوٹ کمرہ بناتا ہے، مکان کہتا ہے مجھے اللہ، میں اللہ بناؤں، گاڑی مجھے جو ہے وہ اللہ ملے. تو اب وہ جس ذات نے دیا ہوا ہے سب کچھ، اس کو کچھ دینا ہے، وہ بھی اپنی جان کی ایک قربانی سمجھ لیں. تو اس کے لیے پھر وہ اللہ سے اللہ ڈھونڈے گا کہ اونٹ کی قربانی کہاں ملتی ہے بھائی، کیونکہ زیادہ تو پھر وہی ہے. ایک یہ ہے، یا پھر وہ سوچے گا کہ سستی کہاں ملتی ہے، اس کی پھر جو ہے اس نے وہ ویلیو آپ نے ڈال دی اللہ پاک پر، یعنی اللہ کے لیے وہ کر کرتا ہے. تو جب یہی اللہ کی یہ قدر ہے تو پھر بندوں کی اس نے خاک کرنی ہے کسی کی، نہ اس کو اپنی قدر ہوئی، اپنی جان کی قربان نہ وہ صحیح دی. تو یہ چیز وہ یعنی وہ بندہ تو کیسے، ظاہر ہے اس نے پھر جو ہے تنگی میں ہی یہ زندگی بھی گزارنی ہے، اور تنگی میں بھی وہ زندگی بھی گزارے گا اگر ایسا ہی رہا. تو یہ ایک اظہار ہے کہ سال میں آیا ہے کہ بھئی اپنا شو کرو کہ اللہ پاک کے لیے تم کیا کر سکتے ہو، کیا قربانی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ قربانی اصل تو بندے کی تھی، یعنی ویلیو اتنی اس کی ہونی چاہیے کہ بھئی میں نے قربان ہونا تھا، میں نے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبح ہونا تھا ان کی جگہ، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہونا تو میں نے تھا، کہ اصل تو تھا کہ ہر سال ہر بندہ قربان ہو جاتا اللہ کی راہ میں. لیکن وہ اللہ پاک نے رحم کیا ان کو، چلو اور چند سال مل جائیں تو یہ جانور کی قربانی اپنی جگہ جو ہے وہ یہ دے لیں، تو ان کے لیے یہ کام بھی آئے گا، اور ان کے لیے جو ہے یہ آخرت میں بھی کام آئے گی. تو یہ چیز بھی ہوگی. ناخن کا میں نے بتایا بھی، ناخن کا منع کیا گیا بھی. نبی علیہ السلام جس نے بھی قربانی کرنی ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے وہ نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے. انہیں مطلب یہ کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا کاٹ کھوٹ لے اپنا جو بھی ہے ان 10 دنوں میں. ناخن کیوں بتایا گیا اور بال، کہ یہ جسم پورے کو ظاہر کر رہے ہیں. مثلا ایک تو جسم ختم ہو رہا ہے آپ کا انگلیوں پر، انگلیوں کے آخر پہ کیا ہے؟ ناخن. پیروں کے آخر میں کیا ہے؟ ناخن. یعنی یہ تو ایک دونوں طرف ہو گئے، پاؤں اور انگلیاں. دوسری جگہوں میں کیا ہے؟ انگلیوں پہ، بازو پہ وہ بال ہے، سر پہ بال ہے. تو یہ گویا بندہ پورے اپنا جسم کا اظہار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یا رب العالمین یہ پورا جسم میں پیش کر رہا ہوں. میں جس طرح یہ ناخن اور بال نہیں کاٹ رہا، کم از کم میں مشق کے لیے 10 دنوں میں جو مجھے عادت ہے، جو میرا غلط کام
کرتا بھی ہوں وہ میں تمام میں نے روک دیے ہیں، میں نے چھوڑا ہوا ہے۔ ناخن کاٹنا جائز ہے، بال کاٹنا جائز ہے، تو جب جائز کام وہ رک گیا ہے تو جو ناجائز ہے تو اس کو مشق کرائی جا رہی ہے، ابھی 10 دن جو ہے وہ یہ کڑوا گھونٹ کر لو تو تمہارے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی پھر بڑی قربانی دینا۔ یعنی پہلے چھوٹی چھوٹی قربانی، بھائی ناخن بھی نہیں کاٹنے، یہ نہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ اپنا بندہ چھوڑ دے۔ چلو یہ پتہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں، ہو سکتا ہے ساری زندگی نہ چھوڑ سکوں، لیکن ان 9-10 دنوں میں بالکل جو ہے وہ اپنا یعنی مکمل طور پر پرہیز کر لیں۔ کرتے کرتے پھر وہ آخری دن آ جاتا ہے 10ویں دن کا۔ اس دن کیا ہوتا ہے کہ پورے جانور کی قربانی، مطلب یہ ہے کہ اب یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں روز دیتا آیا ہے گناہوں کی، اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ جس طرح جانور ذبح ہو رہا ہے اللہ کے نام پر، تو یہ بھی ارادہ کر لے کہ اب میں اللہ کے لیے میں نے جو اپنے وہ جو زندگی ہے، جو اپنا نفس ہے، جو اپنی حرام شہوات ہیں، ان کو قربان کرنے ہیں۔ تو جانور میں بھی دیکھیں 4 حصے ہیں، اس کا جسم ہے، دل ہے، دماغ ہے، دوسرا وہ کھانے پینا یعنی نفس ہے، تو وہ بھی آپ کی چاروں چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح اس کے پاؤں کاٹے گئے، ہاتھ اور جو ہے یعنی سر اور جو ہے چیزیں، دل اور دماغ، اسی طرح سمجھ لیں کہ آپ گویا وہ تو جانور ہے، وہ تو ریپرزینٹ کر رہا ہے آپ کو، یعنی آپ کی نمائندگی کر رہا ہے، آپ گویا کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد میرا جسم وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ قربان ہو گیا۔ جو دماغ غلط سوچیں سوچتا تھا وہ بھی ختم، آج کے بعد ختم، بند، وہ ذبح ہو گیا ہے۔ وہ دل جو برا سوچتا، وہ حسد و بغض اور یہ چیز، وہ بھی ختم، وہ بھی قربان ہو گیا۔ نفس جو ناجائز طریقے سے خواہشیں پوری کرتا تھا وہ بھی ختم، اب جائز طریقے والا۔ باقی رہ گئی روح، وہ جانور کی اللہ پاک کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق بھی فرمایا، اور سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندے دکھاوے کے لیے قربانی دیتے ہیں ان کو یہ جو جانور کی جو روح ہیں یہ چلی تو جاتی ہے آخرت میں، لیکن ان کے لیے انہی کے ذریعے وہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ ان کو عذاب، وہ ماریں گے، جانور سینگ ماریں گے، ان کو پاؤں کے تلے روندیں گے کہ بھئی ہمیں آپ نے خراب کر دیا، ہم نے تو اللہ کی راہ میں قربان ہونا تھا، تم نے دکھاوے کی اور ریا کی، میں یہ بکرا دے رہا ہوں، میں یہ بیل دے رہا ہوں، کہا کہ ہمارا بھی بیڑا تم نے غرق کیا ہے، مطلب ہے کہ ہم بھی وہاں نہ پہنچ سکے جہاں پہنچنا تھا، تو وہ اس کے لیے عذاب کا دوزخ میں سبب بنیں گے۔ ان کو تو نہیں عذاب، لیکن اس کو جو ہے، اور جنہوں نے صحیح نیت کے ساتھ قربانی کی ہے ان کے لیے وہ جنتوں میں جانے کا ذریعہ، میدان حشر میں بھی ساتھ، اور جو ہے پل صراط پر بھی ساتھ سواریاں بنیں گی ان کے لیے، وہ یہ تو آخرت میں ہوگا۔ تو یہ تو ان کی روح کا معاملہ۔ تو بندے کی روح یہ ہے کہ بندہ کہ روح جہاں سے آئی ہے، جس دنیا سے آئی ہے، جس ہستی سے آئی ہے، اس کے ساتھ اس کا اب حضوری کا رابطہ، مقصد زندگی وہ بن گیا۔ تو یہ اب اس کی قربانی مکمل ہو گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ جب اتنا بڑا فضل ہوا اور اس بندے نے اتنی محنت اور قربان کر دیا تو اب اس کے لیے وہ شکر گزاری، خوشی کا دن ہے عید۔ ہم نے سمجھا وہ کپڑے پہننے کا اور جو ہے مبارکیں دینے کا، وہ اس کے لیے بھئی اس نے اتنا بڑا کام کیا 10 دن، جیسے 30 دن رمضان میں روزے رکھے، اس نے 10 دن کیا اور اپنی ساری برائی کو ختم کر دیا، اللہ کو راضی کر لیا۔ جب اللہ پاک راضی ہو گیا تو اب اس کے لیے خوشی ہے۔ اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرے، 2 یعنی رکعتیں واجب عید والے دن شکر کی ہے، خطبہ ہے، اور پھر یہ خوشی میں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے تو مخلوق کے ساتھ بھی خوشی بانٹتا ہے، ان میں بھی تحفے تقسیم کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، یہ ہے یعنی عید اپنا یہ چیز۔ تو اس کو بندہ ذہن میں رکھے اور جو دن باقی رہ گئے ہیں ان سے فائدہ اٹھائے۔ بہت سارے اعمال ہیں، بندہ سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے وہ عمل چھوڑے پہلے۔ راضی کرنا تو بعد کی بات ہے، نفلی اعمال بندے وظیفے وغیرہ پڑھتے، اچھی بات ہے، لیکن چھوڑے جو بندہ غلط کام کر رہا ہے، کسی کا غلط تعلق ہے، کسی کا غلط مال ہے، کسی کو جو ہے غفلت ہے، سستی ہو گئی نماز وغیرہ سے، یا کوئی اور ایسا کام ہے تو وہ بندہ چھوڑے، اس کے بعد وہ کوئی اچھے اعمال بھی اپنائے۔
فرائض کے علاوہ نماز تسبیح پڑھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، اپنا تزکیہ کر سکتا ہے، اللہ کی راہ میں لوگوں کو دے سکتا ہے، تو ان سے بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی بھی ہم 2 عمل کریں گے، یہ بھی ایک تو حفاظت کے لیے مسنون عمل ہے، سورۃ اخلاص، فلق، ناس 7 مرتبہ پڑھنا۔